ظالم بادشاہ کی کہانی بہت پرانی بات ہے۔ وقت کی دھند میں لپٹا ہوا ایک عظیم مگر بدقسمت ملک تھا جس کا نام زرنگار تھا۔ یہ ملک اپنی سرسبز وادیوں، بہتے دریاؤں، سونے جیسے کھیتوں اور محنتی عوام کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ مگر اس خوبصورت ملک کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس پر حکومت کرنے والا بادشاہ نہایت ظالم، خود پسند اور سنگ دل تھا۔ اس بادشاہ کا نام بادشاہ قہار تھا۔ قہار نے بادشاہت اپنے باپ کے انتقال کے بعد سنبھالی۔ اس کے باپ بادشاہ عدنان کو لوگ آج بھی رحم دل اور منصف حکمران کے طور پر یاد کرتے تھے، مگر قہار نے تخت نشین ہوتے ہی اپنے باپ کی تمام نصیحتوں کو فراموش کر دیا۔ اسے طاقت کا نشہ ایسا چڑھا کہ وہ خود کو خدا سمجھنے لگا۔ اس کا ایک ہی اصول تھا، جو میرے حکم کے خلاف جائے وہ زندہ رہنے کا حقدار نہیں۔ قہار نے سب سے پہلے ٹیکس بڑھائے۔ غریب کسانوں سے ان کی فصل کا آدھا حصہ زبردستی لے لیا جاتا۔ جو کسان انکار کرتا، اس کے کھیت جلوا دیے جاتے یا اسے قید میں ڈال دیا جاتا۔ بازاروں میں سپاہی گھومتے رہتے، ذرا سی بات پر لوگوں کو کوڑے مارے جاتے۔ مائیں اپنے بچوں کو سلا کر یہ دعا کرتی تھیں، اے اللہ ہمارے بچوں کو اس ظالم کے ظلم سے بچا۔ ایک طرف عوام بھوک سے تڑپتے تھے، دوسری طرف بادشاہ کا محل سونے، چاندی اور قیمتی جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ ہر رات رقص و سرود کی محفل سجتی، شراب کے جام چھلکتے اور بادشاہ قہار قہقہے لگاتا۔ اس کے دربار میں کوئی سچ بولنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ درباری صرف وہی کہتے جو بادشاہ سننا چاہتا تھا۔ اسی ملک میں ایک نیک دل درویش رہتا تھا جس کا نام بابا سلیم تھا۔ وہ سادہ لباس پہنتا، حق بات کہنے سے نہ ڈرتا اور لوگوں کو صبر اور اللہ پر یقین کی تلقین کرتا تھا۔ ایک دن بابا سلیم نے فیصلہ کیا کہ وہ خود بادشاہ کو نصیحت کرے۔ بابا سلیم دربار میں پہنچا۔ سپاہیوں نے اسے روکنا چاہا، مگر اس کی آنکھوں کی سچائی دیکھ کر راستہ دے دیا۔ بابا سلیم نے بلند آواز میں کہا، اے قہار، تو خود کو طاقتور سمجھتا ہے، مگر یاد رکھ ظلم کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اسے قید میں ڈال دو، بادشاہ نے چیخ کر حکم دیا۔ بابا سلیم کو اندھیری کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا، مگر اس کے چہرے پر خوف کے بجائے سکون تھا۔ وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ اسی رات بادشاہ قہار نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک ویران میدان میں کھڑا ہے، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں اور چاروں طرف وہی لوگ ہیں جن پر اس نے ظلم کیا تھا۔ سب اس پر لعنت بھیج رہے تھے۔ اچانک زمین پھٹی اور ایک آواز آئی، یہ ہے ظلم کا انجام۔ قہار چیخ مار کر جاگ اٹھا۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ کئی راتیں اسی طرح کے خواب آتے رہے۔ قہار کا ضمیر پہلی بار جاگا۔ اس نے بابا سلیم کو بلانے کا حکم دیا۔ بابا سلیم نے کہا، اے بادشاہ، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، ورنہ قدرت کا عذاب تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ مگر غرور غالب آ گیا۔ چند دن بادشاہ نے نرمی دکھائی، مگر پھر غرور واپس آ گیا۔ اس نے بابا سلیم کو شہر بدر کر دیا اور ظلم پہلے سے بڑھا دیا۔ 1 سال بارش نہ ہوئی، کھیت سوکھ گئے، قحط پھیل گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے، خزانے خالی ہونے لگے، سپاہیوں نے بغاوت شروع کر دی۔ ایک رات عوام نے محل کا گھیراؤ کر لیا۔ وہی لوگ جو برسوں دبے رہے تھے آج ایک سیلاب بن چکے تھے۔ قہار بھاگنے کی کوشش میں محل کی سیڑھیوں سے گر پڑا۔ تاج اس کے سر سے لڑھک گیا۔ زخمی حالت میں وہ بابا سلیم کو یاد کرنے لگا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی زبان سے آخری الفاظ نکلے، کاش میں نے ظلم نہ کیا ہوتا۔ اور یوں ظالم بادشاہ ابرتناک انجام کو پہنچا۔ عوام نے ایک نیک اور عادل شخص کو اپنا حکمران چنا۔ زرنگار میں پھر سے خوشحالی لوٹ آئی، انصاف قائم ہوا۔ لوگ آج بھی اپنے بچوں کو یہ کہانی سناتے ہیں اور کہتے ہیں، ظلم کبھی نہیں جیتا، انجام ہمیشہ عدل کا ہوتا ہے۔ سبق: ظلم وقتی طور پر طاقتور دکھائی دیتا ہے، مگر انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ سچ بولنے والے کم ہوتے ہیں، مگر وہی تاریخ بدلتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔